أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. یہ سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں. اصل تو اس سورت کا جو مضمون ہے وہ غزوہ تبوک ہے. ابھی انشاءاللہ 2 آیات کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ شروع ہوگا، لیکن 2 آیتیں ہیں جو گزشتہ مضمون سے جڑی ہوئی ہیں. ان آیتوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین نے مکہ کی جو حرکتیں تھیں اس کو بیان فرما رہے ہیں. پچھلی آیتوں سے وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے تھے. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ عبادتوں کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے چاند سے جوڑا ہے. روزانہ کی جو عبادتیں ہیں وہ اس کا نظام سورج سے ہے. جیسے 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اوقات ہمیں سورج کے اوقات سے معلوم ہوتے ہیں، کب سورج ڈوبا، کب غروب ہوا، کب طلوع ہوا. لیکن جو سالانہ جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں قمری نظام سے، چاند کے نظام سے. تو اس میں جو ہے یہ شروع سے جس دن سے تمام آسمانی مذاہب میں سالانہ عبادتوں کا نظام چاند سے جڑا ہوا تھا. لیکن ان مشرکوں نے ایک حرکت کی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے، اپنے منمانی کی وجہ سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. مہینوں کو ہی آگے پیچھے کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ 1 سال 10 مہینے کا ہوتا
کہتے نہیں اگلے سال 14 مہینے کا ہوگا، اگلا جو آنے والا سال ہے وہ 14 مہینے کا ہوگا، اس سال محرم نہیں ہے، کیونکہ انہیں لڑنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4 مہینوں کو حرمت والا، احترام والا بنایا۔ کون کون سے تھے وہ؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ اب یہ حرمت والے مہینے۔ تو مشرکین ان کا مزاج لڑنا ہے، جب آدمی کا مزاج لڑنا ہو تو وہ ہر جگہ لڑتا ہے، اور وہ مسجد بھی نہیں دیکھتا۔ تو مشرکین کا مزاج لڑنا تھا، اور اتنا ان کے مزاج میں لڑنے کا مزاج آ گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اتنا آگے پیچھے کیا کہ جو سب سے پہلا جو حج ہوا نا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر قافلہ بنا کر بھیجے تھے، وہ سال کا جو حج تھا وہ ذی قعدہ میں تھا، وہ سال کا جو حج تھا وہ ذی قعدہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ، ذی قعدہ میں حج ہوتا ہے، انہوں نے آگے پیچھے کر کے پورا سسٹم اس طرح انہوں نے کیا کر دیا تھا، بالکل اپنی منمانی کی وجہ سے۔ اور صاف کہتے تھے نہیں اس بار محرم کے بعد کون سا مہینہ؟ سفر۔ کہتے نہیں اس بار سفر نہیں آنے والا ہے، نہیں اس بار سفر 2 بار ہے، اپنی منمانی کی وجہ سے۔ اور اس کا اثر عبادتوں پر، اور اس وجہ سے جو ہے نا، یہ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے۔ ہماری جو سالوں سے لڑائی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا سخت مقابلہ ہوتا تو کہتے نہیں یہ مہینہ محرم کا ہے۔ یعنی کس طرح جس چیز کو اللہ نے حرام، جس مہینے میں کیا اس کو حلال کر لیتے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیتے، یہ اپنی مرضی سے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حج کروایا وہ ذی الحج میں، سب سے پہلے وہاں سے بنیاد پڑی کہ ذی الحج سے حج، الحمدللہ آج تک ذی الحج میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ جو سالانہ عبادتیں ہیں اس کا نظام چونکہ چاند سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس نعمت کو بتا رہے ہیں کہ جو دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، یہ سالوں کا جو نظام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آدمی کتنا، یعنی آج سے 2 سال پہلے، آج سے 1 سال پہلے کیسے کہہ سکتے تھے، ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے یہ سال، مہینے، ہفتے طے کر دیے، یہ اسی سے، یہ ہماری سہولت کے لیے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد احکام شریعہ کے لیے۔ وہی دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 11 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا اللہ نے کہ بھئی سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ 12 مہینے اس سے احکام شریعت جڑی ہوئے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونا، قربانی فرض ہونا، حج فرض ہونا، یعنی عدت کے مسائل، بہت سے مسائل کس سے ہیں؟ چاند سے جڑے ہوئے۔ فی کتاب اللہ ای فی احکام اللہ، اللہ کے حکم کے لیے یہ سب نظام اللہ نے بنائے، اور یہ جب اس وقت آسمان اور زمین اللہ نے بنائے اسی وقت سے اللہ نے طے کر دیا ہے، اور اس میں فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے خاص حرمت والے ہیں، ان کا احترام زیادہ ہے، اس میں کیا نہ کرو، اس میں کسی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس میں کسی سے لڑو نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل اٹل بات ہے، یہ دین قیم ہے، یہ دین مستقیم ہے، جو دین شروع سے چلا آ رہا ہے اس میں یہی چیز ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر زیادتی مت کرو گناہ کر کے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 12 مہینوں میں صرف 4 مہینے گناہ نہیں کرنے کے ہیں، بقیہ 8 مہینے گناہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس میں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے باہر جھوٹ بولنا گناہ ہے، مسجد کے اندر بولنا اور بڑا گناہ ہے، احرام کی حالت میں بولنا اس سے بڑا گناہ ہے، یعنی تو یہ ہے کہ منہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے خاص طور پر ایک حرمت، احترام اللہ نے بنائے ان مہینوں کا، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لیکن یہ مشرکین یہ کرتے تھے، مہینوں کو چینج کر کے کیا کرتے تھے،
جب من میں آیا مقابلہ کیا، جب من میں آیا مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو مقابلہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ بعض مرتبہ محرم کا مہینہ ہوتا، مشرکین کہتے نہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، ہم نے طے کر لیا ہے۔ اب صحابہ کو پتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس مہینے میں جو ہے نا بہت احترام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ رہے مقابلے پہ آپ احترام کا مہینہ سمجھ کے خاموش رہو، نہیں، ان سے مقابلہ کرو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ سمجھ رہی یہ بات ہے؟ ہاں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین مانو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون تقوی والا ہے۔ ہاں، تم جو ڈر رہے ہو کہ کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، یہ حکم، یہ میں جانتا ہوں کون تقوی والا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ انما النسیء، اسی کو فرمایا انما النسی، نسی کہتے ہیں آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیے، سال کو ہی آگے پیچھے کر دیا، ایک سال 10 مہینے کا، ایک سال 12 مہینے کا، ایک 14 مہینے کا، یعنی اس طرح کر دینا۔ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ جیسے نیکیاں ایمان میں زیادتی کا سبب ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں اپنے منمانی کی وجہ سے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ کفر میں بڑھنے کا سبب ہے۔ جب آدمی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر گناہ کفر کی شاخ ہے، اور ہر گناہ کفر کی، جب آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو اس کو جو ہے کفر کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حرام کر دیا، اور جس چیز کا احترام بتایا اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ اور یہ چیز زین لہم سوء اعمالہم، شیطان نے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بھی جائزہ لینا ہے، کتنے گناہ ایسے ہیں جس کو شیطان نے ہمیں کیا کیا، کتنے رسم و رواج، کتنے رسومات ہیں جس کو شیطان ہمارے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ 2 آیتیں تھیں جو پچھلے مشرکین مکہ کے خاص ان کی عادتوں پر ختم ہوگا۔ اب یہاں سے جو ہے شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا واقعہ، جو ختم ہوگا اس سورت کے آخر تک۔ جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، اس طرح یہ بھی ایک غزوہ تبوک۔ تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، آج بھی اسی نام سے شہر جو ہے آباد ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 600-700 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک۔ وہ اس زمانے کی جو ہے بہت ہی سپر پاور طاقت تھی، روم، ہرقل بادشاہ تھا۔ تو یہ 9 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ مدینے پر حملہ کرنا ہے، مدینے پر حملہ کرنا ہے، اس نے پلان بنایا۔ تو وہ اس موقع پر جب اس نے تیاری کی، اور اس کے پاس لشکر، فوج، کسی چیز کی کمی نہیں، پوری طاقت کے ساتھ اس نے تیاری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ عام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے خفیہ طور پر مشورہ کرتے، پلاننگ بناتے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اوپنلی، کھلم کھلا آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کیا کریں بتائیں۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ کے معنی ذلیل اور رسوا کرنا، کیونکہ یہ جب غزوہ ہوا تو کئی قسم کے، ایک ہی مدینے کے اندر جو لوگ تھے اس میں کئی قسم کے طبقے وجود میں آئے۔ صحابہ اکرام کی مخلصین صحابہ کی جماعت، مسلمانوں میں بعض تھے جو سستی اور کاہلی کرنے والے، بعض منافقین تھے، اور منافقین میں بھی بعض جو جاسوسی کا کام کرنے والے، بعض منافقین تھے جو کسی طرح جو ہے ادھر کی ادھر باتیں پہنچانے والے۔ پورا جو ہے نا، یعنی اس صورت کے اندر نفاق کا بالکل یوں سمجھیے کہ ایک آپریشن ہوا ہے کہ نفاق کیا ہے، معاشرے کے اندر سے نفاق کو ختم کر دینے والا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سورہ توبہ کا بہت اہتمام سے اس کو پڑھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علوم اللہ نے رکھے ہیں۔ ہاں، سورہ توبہ میں اس میں جو ہے کیا ہوا، اب دیکھیں ادھر سے بات آئی، روم بڑی طاقت کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کی۔ جس وقت صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے، وہ جو وقت تھا
وہ وقت بڑا نازک تھا کئی اعتبار سے. ایک بہت سخت گرمی تھی، پہلے ہی عرب کی گرمی، اور وہ جو ہے سمر بہت سخت گرمی تھی. دوسرا مسلمانوں کی جو صحابہ کرام کی جو اکانومی تھی، ان کی جو معاش جو تھا اکثر جو ہے نا کھجور کے باغات پر تھے، اور فصلوں کے پکنے کا وقت بھی تھا. سمجھ رہے ہیں؟ فصلوں کے پکنے کا وقت. اور جب فصل پکتی ہے تو فصل کاٹتے ہیں تو اس سے جو ہے سال بھر کا خرچ کا نظام، اور گزشتہ جو قرض لیا گیا اس کا بھی نظام، اور قرضہ بھی یہودیوں سے لیا گیا تھا. سوچیں آپ یہ سب، ایک طرف جو ہے گرمی کا موسم، دوسری طرف جو ہے کھجوروں کی پیداوار کا وقت ہے، فصلوں کے کاٹنے کا وقت ہے، لوگوں کو قرضہ واپس کرنے کا وقت ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں خود آگے اللہ نے فرمایا جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، تنگی کا غزوہ. تنگی کس اعتبار سے کہ بہت حالات بہت ٹائٹ تھے. تو اس موقع پر ہمیں یہ پورے سورہ توبہ کا جو خلاصہ اگر میں عرض کروں، 2 جملوں میں عرض کرنا ہے. دو یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی ہم درس یہ پڑھیں گے 2 مضمون کو یاد رکھ کے پڑھیں گے. ایک کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے. بس ایمان والا کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے، یہ ہے اصل میں اس سورہ توبہ کا یہ خلاصہ. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ایمان ایسا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے کام کو پورا کرنے کے لیے نہ دنیا، نہ جان، نہ مال، نہ بچے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا دین میری ترجیح ہے، میرا مقصد ہے. اس کے لیے میں دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی کاروبار کو بھی قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے مال کو بھی قربان کر سکتا ہوں، میں اپنے وطن کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. مومن اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے. سمجھ رہے؟ منافق کون ہے؟ چونکہ وہ زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے اندر جو نفاق کی خصلت ہے، وہ اس خصلت کی علامت کیا ہے؟ جب اس کے سامنے حکم آتا ہے، دین آتا ہے، تو وہ حیلے بہانے اختیار کرتا ہے. کس طرح میں بچوں، کس طرح میں اس سے بچوں، کس طرح حکم توڑ دیتا ہے دنیا کے خاطر، دنیا کے لیے. اب دنیا سے مطلب پوری شکلیں دنیا کی ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک سے 2 مطالبے کرتے ہیں بار بار. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہماری جان، ہمارا مال، یعنی یہ 2 ہے نہیں، 2 انسان کے لیے. جب یہ 2 چیزیں حدیث میں آتا ہے ماذئبان جائعان ارسلا فی غنم واحد، حدیث میں آتا ہے انسان کے اندر جو ہے نا 2 بڑے باطل پل رہے ہیں. باطل سمجھتے ہیں نا، باطل جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں باہر کا باطل بڑا ہے. دیکھو نا، یہ جو باطل ہے کون؟ روم، سپر پاور، لاکھوں کی تعداد میں آ رہا ہے، اس کو باطل سمجھا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے توڑ رہے ہیں، کس طریقے سے، اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب کیا ہے، کیسے اللہ نے اس کو حکم اللہ نے دیا. نکلو بھئی اللہ کے راستے میں، ہر ایک نکلو، ہر حال میں نکلو، کوئی نہ رہے. ہر ایک نکلے، ہر حال میں نکلے. یہی ہے انفروا خفافا وثقالا. خفاف کہتے ہیں چاہے تم ہلکے ہو چاہے وزنی ہو. کیا مطلب؟ حالات تمہارے بھاری ہوں یا ہلکے ہوں، ڈزنٹ میٹر، بس تمہیں نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے. اور صحابہ کرام نکلے. ایک جماعت جو ایمان والوں کی تھی، معذورین تھے. کون تھے؟ معذورین. وہ ان کا لوٹنا بھی اللہ کو پسند آیا. وجاء المعذرون من الاعراب. معذورین جو تھے نا، جا نہیں سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، بڑھاپا تھا، بیماریاں تھی، اس وجہ سے اتنا لمبا سفر. تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے، تم معذور ہو، تو خوش ہو کے نہیں گئے گھر کو، خوش ہو کے نہیں گئی واہ بچ گئے ہم، چلو بھائی ہمارا عذر، ہم عذر والے ہیں. نہیں، تو اس طرح سے لوٹ رہے تھے. تولوا اعینہم تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے افسوس کے ساتھ. اللہ یجد، کہ بھی ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں تیاری کرنا ہے. آپ حضرات کئی مرتبہ سنے ہوں گے غزوہ تبوک کے بارے میں کہ صحابہ نے تیاری کی. کیسی تیاری کی؟ مال کا تقاضا آیا، آپ نے مال لگاؤ. بڑے مجمع میں صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ترغیب دی. بڑے بڑے صحابہ بڑی بڑی مالی قربانیاں پیش کی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا مال پیش کیے. دیکھو منافقین کی خصلت دیکھو، جب بڑی قربانی دے رہے تھے منافقین کہہ رہے تھے یہ عبد الرحمن ابن عوف دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری ہے، کیا ضرورت ہے اس کو اتنا مال سب کے سامنے دینے کی. ایک صحابی تھے ابو خیثمہ جو بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ لے کر آئے تھوڑا سا. حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ چھوٹا سا کھجورے مٹھی بھر، وہ ہنسنے لگے. یہ دیکھو سب اتنا دے رہے ہیں. تو یہ سمجھ رہے نفاق کی خصلت کیا معلوم؟ جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا تو اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کو تنقید کرنا، اس کو جو ہے نا دیکھو یہ کہ تو یہ چیزیں. تو اس موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو خرچ کیا، ایک ہی موقع ہے پوری سیرت میں آپ جو ہے نا اتر گئے خطبے سے. اتر کر آپ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جو ہے سونے کے جو سکے تھے اس کو اٹھا لیے اور اپنے ہاتھوں میں ایک دوسرے میں ڈالنے لگے، جس کی آواز کھن کھن کی آواز آنے لگی. اور پھر آپ نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے 10 قسم کے گناہ بیان فرمائے، اللہ اس تمام گناہوں کو اللہ تمہیں معاف کر دے. اور فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تم سے خوش ہو گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے ہے نا. ایسا نہیں کہ بھئی سب کچھ ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گئی، اب میں پاس ہو گیا، ایسا نہیں. تو بہرکیف ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے، صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں مال لگاؤ، جان لگاؤ، ہر حال میں نکلو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے نہیں ہے آگے. اللہ کا علم کامل ہے نا، آگے جو ہے جنگ ہونے والی نہیں ہے. نہ صحابہ کو معلوم، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ کا علم پورا وسیع کرسی ہو سب، اللہ کا علم تو وسیع ہے. اللہ کو معلوم ہے ان کا مقابلہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں وہ بھاگیں گے ڈر کے، روب ایسا طاری ہوگا کہ وہ بھاگیں گے ڈر کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے ایک مسلمان جب اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے حکم میں اتنا، اس حکم کے پورا کرنے میں اتنا روب اللہ ڈالتے ہیں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت جو ہے وہ خود جو ہے مصالحت کے لیے تیار ہو گئے. کہنے لگے ہم آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں. 30-35 ہزار صحابہ اور لاکھوں کی تعداد، سوچیں یہ صرف اور جو روب پڑا تھا نا یہ اللہ کے دین کی قربانی کا روب تھا. یہ صرف اللہ کی دین کہ اسی لیے جو ہے نا جیسے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ اتنا بڑا جو باطل ہے وہ باطل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ساری دنیا کا جو باطل ہے یہ مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل باطل کیا ہے معلوم؟ وہ ہمیں سمجھنا ہے. اصل باطل ہمارے دل کے اندر ہے. یہ اصل باطل جو ہے نا ہمارے دل میں ہے، اور ہمیں حدیث میں مطالبہ ہے جب تم یہ 2 باطل جو تمہارے دل میں ہیں اس کو توڑو گے، اللہ اپنی قدرت سے باہر کا باطل توڑے گا. یہ باطل اگر تم نہیں توڑو گے نا تو پھر باہر کا باطل تم پہ مسلط ہوگا. وہ 2 باطل کون سے ہیں؟ حدیث میں فرمایا ایک مال، دوسرا بڑا بننے کا، مال کی محبت، بڑا بننے کے جذبہ. یا ماذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم واحد، یہ 2 بھوکے بھیڑیے ہیں، 2 بھوکے بھیڑیے، میں بڑا، میں پیسے والا. یہ 2 باطل انسان کے اندر جب تک پلیں گے نا باہر کا باطل نہیں ٹوٹے گا. اور یہ صحابہ، لیکن یہ غزوہ تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، صحابہ کی زندگی دیکھو، انہوں نے ایسے اپنے آپ کو بنایا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، بے حیثیت کر دی. اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے مال کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، مال کو بے حیثیت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، جان کو بے حیثیت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں.
بس اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے، بقیہ میں اپنی قدرت سے کرتا ہوں پورا کام۔ اب یہ صحابہ نکلے ہیں 30-35 کی ہزار کی تعداد میں، جب ابھی پہنچے ہی نہیں تھے تبوک کے راستے میں ہی وہیں ان کی جو ہے کپ کپی طاری ہو گئی اور وہیں سے جو ہے مصالحت کے لیے آ گئے۔ اسی لیے دوستو یہ بڑی چیز ہے، یہ کیسے ٹوٹے گا؟ اس کے لیے اللہ نے دو ہمیں جو ہے نا اعمال دیے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں روزانہ ہم حکم کے لیے ہم مال قربان کرنا، اس سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ اللہ کے حکم کی نسبت پر جان کو قربان کرنا، اس سے بڑا بننے کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک آدمی بڑا بننے کا جذبہ باقی رکھتا، مال کی محبت باقی رکھتا، پھر جو ہے نا آج دیکھو ساری دنیا کے جھگڑوں کی اگر بنیاد گھر سے لے کر ملک تک اگر ہم دیکھیں، یہ دو بنیادوں کے علاوہ تیسری بنیاد نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ بتائیں۔ پورے سارے جھگڑوں کی اگر بنیاد دیکھو، کہیں نہ کہیں مال دکھتا یا کہیں نہ کہیں بڑاپن دکھتا، کہیں نہ کہیں مال ہے یا بڑاپن ہے۔ یہ دو چیزوں کا جو ہے نا باطل یہ آدمی توڑے، کیسے توڑے؟ اللہ کے حکم کے لیے نہیں، اپنی حکم کی نسبت پر اپنے آپ کو بے حیثیت، حکم کی نسبت پر کیا صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 گھوڑے جو ہے نا لا کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے حکم کے لیے میری مال کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تو بڑا، تیرا دین بڑا ہے۔ اور صحابہ اکرام نکل رہے ہیں، ہر حال میں نکل رہے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، دیکھو بڑی اسی لیے دوست یہ سورہ یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ منافقین ان کے نفاق کو کھولے، ان کے سامنے جب دین آیا، دین کا حکم آیا، ان کے بہانے، ان کے حیلے، ان کے جو ہے ان کا جو ہے نا پیچھے ہٹنا اور ان کی دنیا کی محبت، یہ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ صحابہ اکرام ان کے اندر ایمان ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے، بولنے تو پتہ نہیں چلتا، بولنے سے ایمان تو بول کی چیز نہیں ہے نا، ایمان اندر کی چیز ہے، وہ تو علامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہے، کہاں دکھاؤ بھائی بخار، کوئی دکھا سکتا ہے بخار؟ ڈاکٹر تو علامت سے پہچانتا بھی اس کے اندر بخار ہے، تو علامتوں سے آدمی ایمان پہچانتے۔ تو یہ سورہ توبہ میں ایمان صحابہ کے علامتیں اور صفات بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس روشنی میں اپنے ایمان کو پہچانیں۔ سورہ توبہ میں منافقین کی خصلتوں کو بیان کر رہے ہیں، ان خصلتوں میں اپنے ایمان کا جائزہ لے کر اللہ سے دعا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ یہ چیز اصل ہے۔ تو یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا عجیب آیت دیکھیں، عجیب موٹیویشن کرتی ہے، عجیب ترغیب۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ جب تم سے کہا جاتا ہے ما لکم، کیا ہو گیا؟ اذ ثاقلتم الی الارض، دنیا کی طرف جھک جاتے ہو، دنیا کی طرف جھک جاتے ہو۔ کیا ہو گیا ایمان والو؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلو، تو اثاقلتم، اثاقل کہتے ہیں جھک جانا، یعنی دنیا کی طرف کھینچ رہی ہے دنیا۔ اثاقلتم الی الارض، ایک سوال اللہ کر رہے ہیں، ایک سوال، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ یہ آدمی سے ہر ایک سے ایک سوال ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اس دنیا کی زندگی سے، دنیا کی چیزوں سے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں اللہ جو تمہیں دینا چاہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں کی چیزوں سے تم خوش ہو گئے؟ اگر خوش ہو رہے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ اگر خوش ہو رہے ہیں، نہیں میری دنیا میں میرے یہ چیز اچھی ہے، دین دیکھیں گے، اگر یہ بیماری، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آگے اللہ نے فرمایا، سنو علاج یہ ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی تو محض ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ یہ علاج ہے، اس کو آدمی سوچے، فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو سامان ہے، برتنے کا، استعمال کرنے کا۔ ہاں برتنے کا، جوانی کو استعمال نہیں کرو گے تو رکے گی نہیں، بھگ جائے گی۔ صحت کو استعمال نہیں کرو گے تو رکے گی نہیں، صحت ختم ہو جائے گی۔ زندگی کو استعمال نہیں کرو گے تو زندگی رکے گی نہیں، موت آ جائے گی۔
یہ متاع اسی کو کہتے ہیں، متاع کہتے ہیں جو برت لو تو فائدہ، نہیں برتو گے تو رکے گی نہیں۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو تھوڑا، الا قلیل، بہت تھوڑی سی چیز، تھوڑی قلیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں بیان فرمایا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے کیا بتائیں؟ ایک آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے یا سوئی نگاہ ڈالے اور نکالے، اس کے اندر کتنا پانی لگا ہوا ہوتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہی ہے۔ یہ ہے ہمارے اندر یہ سوچ، ہمارے اندر یہ پیدا کرنا۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین کی طرف یعنی دنیا کی طرف تم جھک جاتے ہو، دنیا کو تم سامنے لے کر آتے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا حب الدنیا رأس کل خطیہ، تمام مصیبتوں کی جڑ جو ہے نا دنیا کی محبت ہے۔ تمام مصیبتوں کی دنیا میں دو شکلیں ہیں، ایک مال کی محبت، ایک اپنی ذات کی محبت، اپنی بڑائی کی محبت، سارا فتفس۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم خوش ہو، راضی ہو اس بات پر کہ دنیا کی زندگی تمہیں مل جائے آخرت؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ تنبیہ کس بات کی؟ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم نہیں نکلو گے، اس حکم کو پورا نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، دکھ کا عذاب اللہ دیں گے۔ عذاب کیسا معلوم؟ دکھ، علیم، علم کہتے ہیں دکھ کو، اندر کا دکھ، سیدھے وہ جہاں پہنچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سورہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دیکھو یہاں بھی وہی ہے، هل ادلکم، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں دکھ سے بچانے والے عذاب سے، وہاں بھی علیم، یہ دو آیات جوڑے۔ یہ دکھ کیا ہے معلوم؟ اللہ حفاظت فرمائے، بہت بڑا، آدمی دیکھنے میں سب کچھ ہے لیکن اندر سے پین ہے اس کو، کس چیز کا دکھ وہ سمجھ، کبھی کسی کو گھر سے، کبھی کسی کو، اللہ حفاظت فرمائے، مختلف شکلیں ہیں اللہ کی۔ حکم جب توڑتا ہے بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ، تاکہ وہ توبہ کر لے، تاکہ وہ آ جائے۔ اور پھر دوسری چیز وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے سمجھا رہے ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ دین پر چلنا، دین کا کام کرنا اپنی ضرورت سمجھ کر، دین پر چلنا، دین کا کام کرنا اپنی ضرورت سمجھ کر۔ اللہ جب ہم دوسرے کی ضرورت سمجھیں گے نہیں، پھر وہ چیز اور رخ ہی غلط ہے۔ جب تک میری ضرورت سمجھو، اگر میری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ کیوں، کیا اللہ محتاج ہے؟ کیا اللہ کے نبی محتاج ہیں؟ کیا اللہ کا دین محتاج ہے؟ نہیں، اگر تم نہیں کرو گے یستبدل قوما غیرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا تمہیں ہٹا کر۔ صحابہ اکرام دیکھو نا کیسا تبوک میں موقع دیا، اللہ نے ان کو نہیں ہٹایا، اللہ نے ان کو جمع دیا۔ صحابہ اکرام کی یہ خوبی ہے۔ لیکن یہ قیامت تک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دین کو جب آدمی اپنی ضرورت نہیں سمجھتا تو پھر اللہ ہٹا دیں گے، دوسرے سے لائیں گے۔ دوسرا جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لانے سے کام کر رہا ہے، اللہ اس کو لائے ہیں، اللہ کے لانے پہ وہ کام کر رہا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ پھر تیسری بات یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ذرا برابر بھی، ہو اس کو، وَلَا تَضُرُّوهُ کس کو؟ اس کو، یہاں پہ کس کو؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے دین کو ذرا بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا جس کو ہٹا کر اللہ لائے اس کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے کیا یہ کیوں کر رہا ہے، میں نہیں کیا یہ کیوں کر رہا ہے، ارے بھی اللہ اس کو لائے ہیں۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ذرا برابر بھی تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ میری ضرورت ہے میں کر لوں، میری آخرت بنے گی، مجھے جانا ہے، میری آخرت بنے گی، مجھے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ایک تنکا اٹھاؤ اللہ کے لیے، میری آخرت، یہ جب تک یہ طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا میں نہیں، یاد رکھے، اس سے بڑی۔ یہ جماعت والے جو برتن اٹھاتے نا، کسی کے برتن اٹھا رہے ہیں، کسی کا وہ اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ ان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ کون سی طاقت بولیں؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ وہ طاقت جب آتی نا آدمی میں تو انہیں جو ہے دوسرے کا گاربیج بھی اٹھا لیتا ہے،
دوسرے کا سامان بھی اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہے، ورنہ کوئی طاقت وائی کیوں میں اٹھاؤں، تم ہوتے کون؟ آپ انجینئر، میں بھی انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن جب صحابہ کا رخ بدلا، ابتغاء، میری نظر آخرت، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اونچی سوچ، اس کو کہتے ہیں اونچی سوچ۔ نیچی سوچ کیا ہے؟ میں اس کا کیوں کام کروں، اس کے لیے کیوں کروں، اس کے لیے کیوں کروں، اس کے لیے کیوں کروں، یہ بہت ہی نچلی سوچ۔ ہمیں اسلام نے اٹھایا، اپنی سوچ کو اونچا کرو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ بڑا، اس کی رضا بڑی، آخرت بڑی، ابتغاء وجہ ربی الاعلی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل بڑا، اس کی خوشی بڑی، یہ طاقت ہے دوستو۔ اس لیے اخلاص سب سے بڑی طاقت۔ جب اخلاص آتا ہے نا، آدمی جو ہے نا، سب ڈزنٹ میٹر ہو آر یو، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان کون ہے؟ اللہ کی رضا ہے، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی خوشی ہے، وہ خوشی اتنی بڑی ہے، آدمی وہ سامنے، اگر اسی لیے اخلاص کا اپوزٹ نفس ہے، جب اخلاص کمزور ہوتا ہے نفسانیت بڑھتی ہے، اور نفسانیت سے آدمی جو ہے نا، واہ تو میں کیوں کروں، سمجھ رہے نا، نفسانیت غالب آ جاتی ہے، اخلاص کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اس میں اور بھی بڑے بہترین مضامین ہیں انشاءاللہ، لیکن آج دو باتیں ہم نے پڑھی۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا، دیکھو دین کو کبھی بھی نفس کے تابع نہیں کرنا، خواہشات کے تابع نہیں کرنا، رسم و رواج کے تابع نہیں کرنا۔ مشرکین کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ اپنے، یعنی انہوں نے حج جیسی عبادت کو نہیں چھوڑا، حج جیسی عبادت کو اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے ایک حج کو میلہ بنا دیا انہوں نے، اور اٹھا کے جو ہے نا لاتے لاتے حج ذی قعدہ میں کرنے لگے۔ جب عبادتوں میں رسمیت آ جاتی ہے نا، اس طرح حقیقتیں نکل جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے خاص طور پہ، یہ سورہ توبہ، سورہ خاص طور پہ اس کا پورا، جیسے میں نے خلاصہ دو جملوں میں، ایمان والے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہمیشہ اللہ، دین، آخرت، اس کی ترجیح۔ منافق کون ہے؟ وہ ہمیشہ جو ہے اپنی دنیا، اپنی خواہش، اپنا من، اپنے حیلے، اپنے بہانے وہاں سے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو لے کے چل۔ جب اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا، اے ایمان والو، تمہیں کس چیز نے، تمہیں دنیا کی کیا ہو گیا تمہیں، جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہوں، حکم میں آگے بڑھنے کے بجائے تمہیں وہ دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے۔ کیا تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے آخرت کے مقابلے میں؟ اچھا، اگر پسند ہے تو دوست کا استحضار کرو، پوری آخرت نے دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھو اس چیز کو، اگر نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں اللہ درد کی زندگی دے گا، دکھ والی زندگی دے گا۔ کوئی دین چھوڑ کر سکھ میں نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی دین چھوڑ کر سکھ میں نہیں ہے۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو، کیا کیا دکھ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر جو ہے آدمی ہمیشہ دین کے کام کو اپنی ضرورت سمجھ کے کرے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے استعمال کیا، اللہ نے مجھے، آگے وہی بتا رہے ہیں، یہ آگے اور بڑے ہجرت کا واقعہ، مکڑی کا جالا، یہ سب اللہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھو اللہ بڑا قدرت والا ہے، جس سے چاہے کام لے۔ مضمون ختم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے مکڑی کے جالے سے لی ہے، مکڑی کے جالے سے لی ہے اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کی حفاظت اللہ کس سے لے رہے ہیں؟ مکڑی کے جالا، سب سے کمزور، سب سے اوہن البیوت، سب سے ہلکا، سب سے کمزور، اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں، اللہ میری قدرت۔ اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے۔ ہاں، پنجاب کے اندر سیدوں نے جب اپنے آپ کو جو ہے نا پیچھے کیا، اللہ نے اسی پنجاب میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو پیدا فرمایا، سکھ گھرانے سے، اور وہ ماشاءاللہ وہ ایک امام بن گئے۔ امام آپ نے جانتے ہیں سید احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے، کہاں سے آئے؟ یستبدل قوما غیرکم، آدمی جب پیچھے ہٹتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسی سکھ گھرانے سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اگر ان کی زندگیاں دیکھیں، غیر مسلم گھرانوں سے اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کر امام بنایا اس قوم کا، اس امت کا، ان کو امام بنایا۔ قرآن کے امام تھے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔